فقہی اعتبار سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں ارشاد۔ کہ فقہی اعتبار سے یتیم کا اطلاق اس فرد پہ ہوگا جس کے والد کا انتقال ہو جائے اس کی اوائل عمری یا نو عمری میں، اسے ہم فقہی اعتبار سے یتیم کہتے ہیں۔ اب اصل مسئلہ جو ہے وہ یتیم کی پرورش اور کفالت کا ہے، کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب معاشرے میں یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور اس کے حوالے سے آپ سے پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ بھی تذکرہ ملتا ہے۔ بنی اسرائیل سے جو 8 وعدے لیے گئے، ان 8 وعدوں میں سے ایک وعدہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا تھا۔ اگر فرض کریں کوئی بچہ یا بچی یتیم ہے، اس کی پرورش کون کرے گا؟ یہ ہے وہ اصل فقہی مسئلہ جس کی طرف میں آپ کی یا سامعین کے سامنے کچھ توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جو یتیم ہے وہ اس کی 2 حیثیتیں ہوں گی، یا وہ صاحب مال یتیم ہوگا یا وہ مال کے بغیر یتیم ہوگا۔ اب ان دونوں صورتوں میں پرورش کا جو حق ہے وہ سب سے پہلے یتیم کی پرورش کا حق اسباط کا ہے، یعنی وہ لوگ جن سے ان کا خونی رشتہ ہے باپ کی طرف سے، اسے ہم اسباط کہتے ہیں۔ اگر وہ موجود ہیں تو سب سے پہلے پرورش کا حق اسباط کا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر ذوی الارحام، یعنی جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوں گے ان کا حق ہوگا۔ اگر ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے تو پھر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس یتیم کی پرورش کرے۔ اگر ریاست کوتاہی برتتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اسلامی ریاستیں بالعموم قائم نہیں ہیں، تو پھر جو آپ کی جو فلاحی تنظیمیں ہیں ان کی یہ ذمہ ہمارے داری یہاں تو ہے۔ بیت المال اس کو مقرر کرتے ہیں جو سارا مال اڑا دے۔ ہاں جی، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ اب اس میں ایک معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کا مال موجود ہے تو پھر اس کے مال میں سے پرورش کی جائے گی۔ اگر اس کا مال موجود نہیں ہے تو پھر جو فرد ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی پرورش کرے۔ اس ترتیب سے اس یتیم کی پرورش ہوگی۔ پھر یتیم یا لڑکی ہے یا لڑکا ہے، ان دونوں صورتوں میں بھی بڑی کیا کہتے ہیں کہ بڑی ایک توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اس حوالے سے کہ اگر یتیم لڑکا ہے تو اس کے مسائل اور ہیں، اگر یتیم بیٹی ہے اس کے مسائل اور ہیں۔ تو ان دونوں حوالے سے بھی شریعت نے خاصی رہنمائی کی ہے کہ کس انداز سے یتیم کی پرورش کی جائے گی۔ دیکھیں، عربوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ وہ خاص طور پہ جب کسی یتیم لڑکی کو پالتے تھے تو اس کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اس سے نکاح کر لیتے تھے۔ اب بھی یہی ہوتا ہے جی، تو اب بھی اظہار ہے، معاشرہ تو ویسے ہی رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے شریعت نے بڑی سختی کی۔ دیکھیں، قرآن حکیم میں ٹوٹل سورۃ النساء سمیت 23 مقامات پر یتیموں کا تذکرہ ہے، اور کہا گیا کہ یتیم کو جھڑکو بھی نہ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اور اس حوالے سے پھر کہا گیا کہ اگر ایسا اندیشہ ہو کہ اگر آپ کوئی اندیشہ ہو کہ آپ یتیم خاتون کا، بیٹی کا مال کھا لیں تو بہتر ہے کہ آپ اس سے نکاح ہی نہ کریں، کسی اور سے نکاح کریں، تاکہ یہ جو اندیشہ ہے یہ حقیقت نہ بدل جائے، کیونکہ یتیم ایک ایسا عنصر ہے جس کے حوالے سے بڑی حساسیت پائی جاتی ہے۔ جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ بھائی صاحب قبلہ، یتیم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جا بجا جہاں پر بھی حقوق کا بیان ہوا ہے اور اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے معن بعد حقوق کی ادائیگی کی بات کی، جیسے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی بات ہوئی، ذوی القربا کی بات ہوئی، تو یتیم کو وہیں پر کیٹیگوریکلی قرآن مجید اس کو گنتا ہے۔ جیسے ابتداءً سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ چلتا ہے، تو وہاں پر جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، تو تم اپنے اہل و عیال رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے۔ تو گویا اس تصور کو قرآن مجید راسخ کر رہا ہے کہ یتیم ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسی ہستی اور ایک ایسا بچہ کہ جس کے سر سے اس کی کفالت کرنے والا موجود نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنے والا موجود نہیں ہے، تو یہ یقینی طور پر اندیشہ موجود ہے کہ کوئی شخص بھی اس کو جیسے جنگل کے اندر کوئی بھیڑیا کسی بھیڑ کے بچے کو علیحدہ پا لے تو وہ اس کو اپنا
مال سمجھ کے کھا لیتا ہے، تو یتیم کے حوالے سے بھی یہی اندیشہ ہے کہ معاشرہ جب دیکھے کہ اس کے سر کے اوپر تو کوئی اس کی کفالت کرنے والا نہیں ہے، تو قبضہ مافیا ایسا نہ ہو کہ اس کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دے، ایسا نہ ہو کہ اس کا مال ہڑپنا شروع کر دے، بلکہ فرمایا کہ اس کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرو۔ تو قرآن گویا ایک گائیڈ لائن دے رہا ہے معاشرتی اعتبار سے کہ معاشرے کو کس انداز کے اندر خوبصورت بنانا ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ مجھے یہاں یاد آ رہی ہے، حدیثیں ساری خوبصورت جی، اس موضوع کے اعتبار سے اس موضوع کے اعتبار سے، اس موضوع کے اعتبار سے کہ اللہ بہت ہی خوبصورت بات، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، یہی آپ کا خوبصورت کردار ہے کہ یہاں پر آ کر یہ لرننگ اور تربیت جو آپ فرماتے ہیں۔ تو ساری احادیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت ہیں ان میں سے اس موضوع کے اعتبار سے کہ ایک موسٹ ریلیونٹ جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مبارک جو وہ روایت کرتے ہیں کہ میں ان کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ اکثر حضرت ابو طالب کا جو شعر تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا کرتے تھے کہ وہ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، کہ وہ گورے مکھڑے والی شخصیت کہ جن کو دیکھ کر ہم بارش مانگا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، ثمال الیتاما، وہ یتیموں کے والی ہیں، عصمت للارامل، اور بیوائیں جو ہیں ان کی کفالت کرنے والے ہیں آقا علیہ السلام۔ رسول اللہ کو یہ بڑی پسند تھی، جی یہ نعت بڑی پسند تھی آپ صلی اللہ علیہ یہ اس کا بھی بڑا خوبصورت، وصال سے پہلے بھی یہ وصال سنی، سے پہلے بھی، خیبر کی فتح کے وقت بھی یہ سنی، وہ بالکل وہ جب آقا صاحب کی بارگاہ کے اندر وہ آئے صحابہ، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بارش کے لیے دعا فرمائے، تو حضور نے اس وقت پوچھا کہ کون ہے جس کو وہ اشعار یاد ہوں، تو حضور مولا کائنات نے جب وہ اشعار پڑھے تو آقا السلام کی بارگاہ سے، آقا السلام کی چشمان میں مقدس سے آنسو روا ہو گئے۔ تو آقا السلام نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ اشعار کس کے ہیں؟ تو حضور مولا کائنات نے ہی دوبارہ اپنا دست مبارک بلند کرتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ میرے والد گرامی حضرت ابو طالب نے آپ کی شان مبارکہ کے اندر ان اشعار یہی کو ان پڑھا۔ کے ایمان کی دلیل نہیں ہے ایک شاہ صاحب؟ بے شک یقینی طور پر، کوئی شک جی ارشاد۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی اپنی جو حضور کو فرماتے ہیں، حضور کو ہم عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر کہ آپ بھی در یتیم ہیں، تو گویا آپ ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے آتے ہیں دنیا کے اندر۔ اور پھر ایک اور خوبصورت واقعہ کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، اس کے اندر نرمی اور رفق موجود نہیں ہے۔ تو ان کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کریں اور ان کو کھانا کھلایا کریں، اس سے تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، تمہارے دل کی سختی جو ہے وہ دور ہوتی رہے گی، تمہارے دل میں اللہ رب العزت رحم پیدا کرے گا۔ شاہ جی جب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آخری آیا تو انہوں نے بلایا اور سیدنا ابو طالب کو کہا کہ میرے بیٹے یہ میرا پوتا ہے، اس نے اپنے والد کی خوشبو بھی نہیں سونگھی، اور سینے پہ لٹایا اور کہا کہ اس کا خیال رکھنا۔ پھر انہوں نے وہ وعدہ جو نبھایا ہے، کس طرح خدمت کی ہے، کس طرح حفاظت کی ہے اپنی اولاد سے بڑھ کے، یہ مثال صرف وہی ملتی ہے اولاد سے بڑھ کے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز کھانے کے لیے دینی، پینے کے لیے دینی، اپنے سے بھی پہلے۔ پھر ان کی حفاظت کیا ہے کہ خود اپنے بیٹے کو اس جگہ سلا دیا، اور بیٹے نے بھی کمال کیا ہے، جب یقین ہے کہ زندگی کو خطرہ ہے 100%، وہاں لیٹتا ہے بیٹا، نبھاتا ہے وہ۔ جی قبلہ غازی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور موضوع کی جس ڈائمنشن کی طرف آپ بات کو لے آئے ہیں بہت ہی خوبصورت ایسپیکٹ ہے یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در یتیم تھے، اور اس وقت اس حالت میں جناب ابی طالب جو ہیں فیوچر میں پہچان رہے ہیں کہ اصل میں یتیموں کے ماوا اور ملجا تو یہ خود ہیں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ کلام جو ہے وہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، اٹر کر رہے ہیں۔ اور سرکار دو عالم کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کی کفالت کے حوالے سے اگر کوئی رول ماڈل ہے تو وہ جناب ابو طالب ہے، جس طرح انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت فرمائی ہے، اور فاطمہ بنت اسد قربان جاؤں، فاطمہ بنت اسد نے فرمائی، اور سیدہ فاطمہ کی بھی جس طرح انہوں نے کفالت کی والدہ کی وفات کے بعد۔ بے شک، تو بی بی فاطمہ بنت اسد کو بھی پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریسیپریکیٹ کیا نا، ان کی قبر کے ماں سے بڑھ کے ماں، ماں کے بعد میری ماں ہے۔ بے شک، تو آف کورس پھر اسی طرح جناب ابی طالب بھی والد کے بعد والد ہے نا، اسی درجے پر ہم اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ تو قبلہ غازی صاحب ایک اور بات جو اس کے ساتھ جڑتی ہے، جیسے آپ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا، حضرت علی المرتضیٰ جب کوفہ تشریف لائے ہیں اور آپ نے کیپٹل کوفہ شفٹ کیا ہے،
تو اس دور میں بڑا وہ چیلنجز کا دور تھا, ایک خاص قسم کا پولیٹیکل کرائسس بھی تھا, وہ سارے معاملات تھے. حضرت علی المرتضیٰ نے اس بات کا ذاتی طور پہ اہتمام کیا کہ کوفہ کے جتنے آرفنز ہیں ان کی ڈائریکٹ سپرویژن علی بن ابی طالب خود کرے گا. واہ اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا جو ہیں وہ اناج کا ایک پورشن انہوں نے رکھا ہوا تھا, اور وہ جیسے حضرت عمر فاروق گشت کرتے تھے مدینہ میں, حضرت علی المرتضیٰ کوفہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے. یتیموں کی جماعت کو آپ نے آئیڈینٹیفائی فرمایا تھا, اور آپ یتیموں کی خود نگہداشت کرتے, اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے بیٹا اگر کوئی تم سے تمہارے والد کے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا خلیفہ وقت امیر المومنین علی بن ابی طالب تمہارا والد ہے, ہائے ہائے ہائے, میرا تعارف کروانا. واہ واہ واہ. اور وہ کہتے ہیں کہ جب ابن ملجم نے ملعون نے حضرت علی المرتضیٰ کے سر انور کے اوپر وار کیا تو طبیبوں نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ کو اب یہ جان لیوا ایک زخم ہے, شہادت ہو جائے گی. لیکن کسی طبیب نے کہا کہ اگر دودھ کوئی مل جائے تھوڑا سا اور حضرت علی المرتضیٰ کو پیش کیا جائے تو علی المرتضیٰ شاید صحت یاب ہو جائیں, شاید کوئی معاملہ بہتر ہو جائے. تو وہ جو یتیم بچے تھے وہ اپنے اپنے کنٹینرز میں دودھ بھر کر لائے, اللہ, اور وہ جماعتوں کی جماعتیں آئیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے دودھ کے اس پورشن سے ہمارے بابا جو ہیں صحت یاب ہو جائے. اور وہ منظر جو تھا بڑا دل خراش اور دل دوست تھا کہ علی المرتضیٰ بظاہر دنیاوی طور پر وہ شہادت کے سفر کی جانب ہیں, اور وہ بچے جو ہیں جو یتیم تھے جو علی المرتضیٰ کو اپنا والد کہتے تھے, آج وہ پھر ایک اور دفعہ یتیم ہونے جا رہے تھے, اور وہ اپنی جو ہے وہ خدمت جو ہے وہ پیش کر رہے تھے. یہ دیکھا آپ نے ایک ہمارے ڈی آئی جی, ان کو پتا ہوگا, چڑیا کوٹی صاحب کو نام ہے, بڑا ماشاءاللہ زبردست کام کر رہے ہیں, آپ نے پروگرام بھی کیا, مجھے ان کا نام محبوب للہ ان کی بیگم, ہسبینڈ اینڈ وائف, دے ڈوئنگ بریلینٹ ورک. کمال ہے جی, وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو, اور ہر بچے کو پوچھیں تمہارے باپ کا نام کیا ہوا, تو محبوب. واہ واہ محبوب للہ. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی یہ اس سنت پہ عمل ہے, وہ یہ سٹل انداز میں. اچھا قبلہ غازی صاحب, میں دو اشعار نا, اقبال کی ایک نظم ہے نالہ یتیم. اقبال کی یہ نظم ایک اپنے درجے پہ ماسٹر پیس ہے, مگر اقبال نے اس کو کلیات اقبال کے اندر شامل نہیں کیا تھا. یہ علامہ کے باقیات اقبال کے کلام کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے کچھ باندھ یہ انجمن حمایت اسلام کے اینول سیشن میں اقبال نے پڑھی بھی تھی جی, وہاں پڑھی تھی, اور کوہرام بچ گیا تھا. کوہرام بچ گیا تھا. تو اس میں اقبال نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ جب کوئی شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور یتیم بچہ پھر دعا دیتا ہے تو وہ دعا کیسے عرش کو ہلا دیتی. تو علامہ صاحب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا ہے کہ آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو تمہیں یتیموں کی جو تم کفالت کرو گے, جو تمہیں دعا ملے گی, تو وہ دعا کتنی پریشس ہے. علامہ صاحب آقا کے تھرو فرما رہے ہیں یہ دعا میدان محشر میں بڑی کام آئے گی, شاید شان کریمی سے گلے ملوائے گی, آتش عشق الہی سے تمہیں گرمائے گی, جو نہ موسیٰ نے کبھی دیکھا تھا تمہیں دکھلائے گی. جس طرح مجھ کو شہید کربلا سے پیار ہے, حق کو یتیموں کی دعا سے پیار ہے. اگر آپ یتیموں کی کفالت کریں, اور وہ جو یتیم کی ایک ہیلپ لیس کریچر ہے نا, ایک انوسنٹ معصوم, وہ جب آپ کی کفالت کے اس جذبے کو ریسپریکیٹ کرے گا دعا کے ذریعے, تو اقبال فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے نا, ویسی جلوے تمہیں ملیں گے, اللہ تم سے اتنا راضی ہوگا. اور جیسے نبی علیہ السلام شہید کربلا سے نواس رسول سے پیار کرتے ہیں, رب تعالیٰ یتیم کی دعا سے ایسے پیار کرتے ہیں, تمہیں وہ ڈسکلوجرز اور تجلیات ملیں گی. قبلہ غازی صاحب کرنے کا کام کیا ہے؟ ہماری محراب و منبر فقہ کی بحثیں تو کرتی ہے, مگر جو معاملات ہیں جن کے اوپر کمیونٹی نے کھڑے ہونا ہے, مناظرے کریں گے ایک دوسرے پر, کفر کے فتوے لگائیں گے, ایک دوسرے کو دین سے خارج کریں گے, جو کام کرنے کا ہے, جو طبقے کمزور ہیں جن کی حمایت میں دین کھڑا ہے. شاہ جی آپ کو یہ علم نہیں ہے, نہ ڈاکٹر صاحب کو اس کا علم ہے, سیان کو مال پانی جس پہ بنے, ہم نے وہ ٹاپک لینے ہیں کہ ہم یتیموں کا, لوگوں کو اخلاق سکھائیں, ہم ماں بہن کریں دوسرے کی, لوگ نعرے لگائیں, سادہ لوگ ہیں تو مال بھی تو کمانا ہے.